محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کی بارگاہ تک پہنچانے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سجدے ابرار و اخیار، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، کل میدان محشر میں ہم تمام کی شفاعت فرمانے والے، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مائک ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں بولے تو بھی یہاں آواز آئے، ذرا سا منہ نیچے کرو تو آواز ختم ہو جاتی ہے، اب گھس جائے اس کے اندر۔ محترم حضرات، نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے پڑھنے کی آواز تو میرے پاس بھی ہے نہیں، پھر بھی دو شعر آپ لوگ سماعت کر لیں، آواز کو نہ دیکھیں، بس اشعار کو سنیں، انشاءاللہ پھر تقریر کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ سماعت کریں حضرات۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ جگہ خالی اس کو کھول کے جاؤ، قریب آ جائیے، آدھے کے سامنے۔ نوجوان لوگ بھی باہر تو جگہ بیٹھے گپے مارتے رہتے ہیں، عین وقت پہ آئیں گے پیچھے بیٹھے جا کے، بے شرموں کو سامنے آئیے۔ یہ سب محفلیں بیٹھنے بھی شرماتے ہیں، اور وہاں نچنیاں کے دوران ناچنے میں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ سامنے آؤ اور قریب آؤ، سماعت کریں حضرات۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا،
جنت میں وہ رسول جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، ہمارا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سرکار کیا کر رہے ہیں؟ سرکار ملاحظہ فرما رہے کہ میرا کون سا عاشق آیا ہے اور کون صرف دعویٰ کر رہا تھا، دور دور سے ہاتھ لہرا رہا تھا اور دور دور سے بھاگا پھر رہا تھا۔ سرکار یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آنا، آپ کا آ جانا یہ نہیں ہے کہ آپ چلے آئے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو چنا تو رسول کے چننے کی وجہ سے رسول کی محبت میں آپ یہاں آئے، ورنہ اور بھی گاؤں میں لوگ ہیں اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، کوئی فون میں پب جی کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے آدھا کٹ بال کاٹ کے کتے کی پوچھ کی طرح بالوں کو لہرا رہا ہے نا۔ آج بالوں کی بھی دیکھے نا، بال دیکھے آئے ہائے ہائے۔ وہ کسی نے کہا کہ پہلے کا زمانہ تھا مرد دکھاتے تھے سینہ یعنی طاقت، عورتیں دکھاتی تھی بال۔ آج زمانہ الٹا ہو گیا ہے، عورتوں کا حال کچھ اور ہو گیا ہے اور مردوں کا حال کچھ اور ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا۔ بال دیکھیں آپ، آئے ہائے ہائے۔ ادھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنی جگہ پہ بارش نہیں ہوئی ہے تو وہاں کی کھیتی جو ہے نا سوکھ گئی ہے، اور ایک طرف بارش کے قطرے کچھ زیادہ گر گئے تو بال لمبے لمبے ہو گئے۔ اس میں ایک نیا فیشن اور کلپ لگا لیا گیا، اب تو کلپ لگا کے پیچھے بڑے بڑے بال، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ انسان جو جا رہا ہے وہ مرد جا رہا ہے یا عورت ہے۔ یعنی آج کل کے جوانوں کو عورت بننے کا بڑا شوق ہے۔ بھائی اب جب اتنا ہی شوق ہے تو کان میں بالی پہن لینا، ناک میں نتھنی ڈال لینا، تو لوگ سمجھ جائیں گے بھائی عورت ہے، پھر رشتہ داری بھی ہو جائے گی نا، رشتہ بھی ہو جائے گا نا۔ اب اتنا کچھ کر رہے ہو تو تھوڑا اور کر لو، کہیں نہ کہیں رشتہ ہو جائے گا، کسی نہ کسی گھر سے پیغام آ جائے گا۔ آج حال یہی ہے نوجوانوں کا۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو، شرم تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ وہ ڈی جے لگا دو یہاں پہ تو سب کے ابھی تھرکنے لگیں گے، ابھی پورا محلہ یہیں پہ، بڈھے بھی جوان بھی عورتیں بھی بچے بھی سب کے سب۔ اور دینی محفل ہے، گناہ کے جھڑنے والی محفل ہے، تو ایسی محفل میں آنے کے لیے شرم آتی ہے ان کو۔ میرے بال دیکھ لیں گے، میرے چال دیکھ لیں گے۔ ابے تو چال صحیح کر لو نا، بال صحیح کر لو، چال صحیح کر لو۔ ایسی محفل میں آؤ، انشاءاللہ گناہ دھلتے چلے جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں، کون آیا ہے؟ بولے نا بھائی، کون آیا ہے؟ کون نہیں آیا؟ شاعر کہتا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے،
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ نہ سوچو کہ ہم آئے, یہ سوچو کہ اللہ کے رسول نے آپ کو پسند کیا, اللہ نے آپ کو پسند کیا, رسول نے آپ کو پسند کیا, اور اللہ جسے پسند کرتا, رسول جسے پسند کرتے ہیں, وہی رسول کی محفل میں آتے ہیں. ہمارے گھر میں وہی آتا ہے جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے, جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے, جسے ہم چاہتے ہیں. جس سے دشمنی ہو وہ ہمارے گھر نہیں آتا, دروازے سے باہر رہتا. جس سے پیار نہ ہو اسے دور کر دیتے ہیں, جس سے محبت ہو گھر میں بلا لیتے ہیں. نبی کی محفل ہے, نبی کی بات ہو رہی ہے, تو نبی کی محفل میں نبی کی بات سننے کے لیے عاشق ہی آ سکتا ہے, نبی کا چاہنے والا ہی عاشق آ سکتا ہے, نبی سے پیار کرنے والا ہی آ سکتا ہے. جو نبی سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے لیکن محبت دل سے خالی ہو جائے, دل سے نکل جائے, وہ کبھی بھی نبی کے محفل میں ذرا زور سے بولے نا بھائی, ذرا زور سے آپ آئے ہیں تو یہ مت کہو کہ ہم آئے ہیں, یہ کہو کہ نبی نے بلایا ہے تو چلے آئے ہیں. اس لیے کہ نبی گواہ ہے. نبی کیا ہے؟ نبی کیا ہے؟ قرآن خود کہتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے غیب کی خبریں دینے والے نبی, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے. کیا بنا کر کے بھیجا ہے؟ ذرا زور سے پیچھے والے خاموش مت رہنا. نہ میں چپ رہنے والا آدمی ہوں, نہ چپ رہنے والے کو پسند کرتا ہوں. بھائی کسی شاعر نے کہا لگا دو آگ پانی میں جوانی اس کو کہتے ہیں, لٹا دو باپ کا پیسہ پھٹانی اس کو کہتے ہیں. جوانی ہے تو ذرا زور سے بولو یار. وہ کسی شاعر نے کہا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, ہر گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے, اور ہم شمع رسالت کے پروانوں کو سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے. تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. نبی کیا ہے؟ نبی کیا ہے؟ گواہ ہے. سبحان اللہ. نبی کیا ہے؟ گواہ ہے. سبحان اللہ. نبی دیکھ رہے ہیں کون آیا ہے, کون آیا ہے, کون درود پڑھتا ہے. نبی دیکھ رہے ہیں کون درود پڑھتا ہے. نبی خود فرماتے ہیں جو میرا چاہنے والا, جو میرا ماننے والا, مجھ سے پیار کرنے والا میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے, سرکار فرماتے ہیں فرشتے درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور بعض روایت میں ہے سرکار فرماتے میں خود سے سنتا ہوں. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں خود سے. آپ درود یہاں پڑھتے ہیں, سرکار وہاں سنتے ہیں. سبحان اللہ. آپ یاد یہاں کر رہے ہیں, سرکار وہاں سن رہے ہیں. درود آپ یہاں پڑھیں گے, نبی وہاں سنیں گے. نبی وہاں سنیں گے, نبی وہاں. تو آپ یہاں آئے ہیں, جو نبی وہیں سے یہاں دیکھ سکتے ہیں, جو نبی وہاں رہ کر کے یہاں کے درود پڑھنے والے کو سن سکتے ہیں, جو نبی مدینے میں آرام کر کے وہیں سے یہاں کے احوال کو ملاحظہ کر رہے ہیں, تو وہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کون میری محبت میں آیا ہے اور کون نہیں آیا ہے. ذرا زور سے, ذرا زور سے. میں نے پہلے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے, آواز میری بہت خراب ہے, بڑی تکلیف سے بول رہا ہوں میں, صرف آپ لوگوں کی محبت کی خاطر. آپ کی, ورنہ میں نے منع کر دیا, بچے گواہ میں نے منع کر دیا کہ میں تقریر نہیں کر پاؤں گا. آپ بولیں گے تو میں بولوں گا, آپ بولیں گے تو میں بولوں گا. اللہ نے ہمارے نبی کو گواہ بنایا. کیا بنایا؟ گواہ بنایا. سبحان اللہ. اب گواہ کا کام یہ ہوتا ہے گواہی دینے کے لیے حاضر بھی ہونا ضروری ہے, دیکھنا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. بھائی کہیں پہ کوئی کسی کو مار دیا, وہ کورٹ میں آ جائے, کوئی دیکھا نہیں, جا کے کہہ دے جج صاحب اس نے اس کو مارا. جج نے کہا تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں, سنا. کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کیوں؟ دیکھا نہیں, سنا. سننے کی گواہی معتبر نہیں ہے. سننے کی گواہی, گواہ وہ ہو جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو.
گواہ اس کو کہتے ہیں جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. موجود ہے لیکن آنکھیں نہیں ہے تو گواہی کیا دے گا؟ موجود ہے، جھگڑا چل رہا ہے، اب میں موجود ہوں لیکن میری آنکھیں خراب ہے، اندھا ہوں، تو گواہی کیا دوں گا؟ ذرا زور سے بولنا بھائی، ذرا زور سے، گواہی کیا دوں گا؟ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ارے اچھا لگ رہا ہے؟ اب میں موجود تو ہوں مگر دیکھ نہیں پا رہا تو گواہی کیا دوں گا؟ گواہی دینے کے لیے موجود بھی ہونا ضروری اور دیکھنا بھی ضروری. اگر دیکھ رہا ہے تو موجود ہوگا. یہ نہیں کہ ویڈیو پہ دیکھ لیا، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی نے ویڈیو بنائی دیکھ لیا. آج کل کے ویڈیو اکثر فیک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ہوتے ہیں نا فیک. فیک سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ پھینکنے والا جیسے پھینکنے کا نہیں، ہاں وہ بھی ایک پھینکنا ہے. کہتے بہت پھینکتا، بہت بولتا، بہت پھینکتا، بولے وہ بھی ایک پھینکنا ہے. مگر اکثر ویڈیوز صحیح نہیں ہوتے. اب گواہ جو گواہی پیش کرے، بہتر گواہ وہی ہے، اچھا گواہ وہی ہے، گواہی اسی کی معتبر ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. ہمارے نبی کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ بولے نا بھائی، گواہ بنا کر بھیجا. جب گواہ بنا کر بھیجا تو نبی موجود بھی ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ کہے نا بھائی، ذرا زور سے. نبی موجود ہے، اگر نہیں تو گواہی کیسے دیں؟ اگر نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ پتا چلا نبی موجود، نبی موجود، نبی موجود اور نبی دیکھ بھی رہے ہیں. موجود ہو لیکن آدمی اندھا ہو گواہی دے نہیں سکتا. نبی موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. آج آپ کے اس محلے میں کون آیا ہے؟ نبی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی کو جو گواہ بنا کر بھیجا صرف اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے نبی گواہ ہیں. کب کے لیے؟ کب تک کے لیے؟ کتنے وقت کے لیے؟ صبح قیامت تک نبی گواہ ہے. امت کے اعمال کی گواہی نبی پیش کریں گے. جب قیامت تک کے لیے نبی گواہ ہے تو قیامت تک نبی موجود ہے. جب قیامت تک کے احوال نبی بیان کریں گے تو قیامت تک نبی. ذرا زور سے کہیں نا بھائی. وہ جو الو کے پٹھے کہتے ہیں مر کر مٹی مل گئے معاذ اللہ، ارے نادان تجھے خبر نہیں؟ گواہ اس کو کہتے ہیں، گواہی اس کی معتبر ہے جو موجود بھی ہو، جو دیکھ بھی رہا ہو. نبی کو میرے اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے غیر کی خبریں دینے والے نبی، آپ کے رب نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے. اور گواہی بھی کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ. گواہی بھی کیسی بیان کر دوں؟ گواہی کیسی بیان کر دوں؟ یہ نہیں کہ میں ادھر ادھر سے بولوں، قرآن سے بولوں گا. سبحان اللہ. تاکہ ان بدبختوں کی آنکھیں تو کھلے کم سے کم. بھیجا تو ہے ہی، کچھ عقل ان کے بھیجے میں آئیں، کچھ باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ فرماتا اور کیا ہو جب میں ہر امت سے گواہ لے کر کے آؤں. سبحان اللہ. ہر امت سے گواہ لے کر کے آؤں. ایک بات یہاں پر اور رک کر بتا دو، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے نبی کو کیا بنا کر بھیجا؟ ذرا زور سے پیچھے والے سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ذرا زور سے بولیں. کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ بنا کر بھیجا. مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پاس تو گواہ آلریڈی موجود ہے. ابو لہب کون؟ کرامن کاتبین ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ علماء سنتے آئے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ادھر والا نیکی لکھتا، ادھر والا برائی لکھتا، بدی لکھتا.
اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ اللہ کو تو سب پتا ہے نا، اللہ کو سب خبر ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کون بندہ کون سا گناہ کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کی برائی کر رہا ہے، کس کو مار رہا ہے، کس کو دھکا دے رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے، کس کو بیوقوف کر رہا ہے، کس کی لوٹ لے رہا ہے، کس کا کھا جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ کیسے نوجوان لوگ بال کٹا رہا ہے، رب کو سب پتا ہے نا؟ خبر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ جب خبر ہے تو مولا دو کو بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اللہ کو پتا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ارے بولے نا بھائی ذرا زور سے، پتا ہے؟ ارے جب پتا ہے تو مولا بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، ہے؟ جب پتا ہے تو دو کو بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ دو بھی جو بٹھایا گیا ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہے، وہی ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، میرے پاس دو الگ ہے، ان کے 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 دو الگ ہے، سب کے الگ الگ ہے نا، مگر سب کا نام ایک ہے، کرامن کاتبین۔ ڈپارٹمنٹ ایک ہے لیکن جو کرمچاری ہے وہ الگ الگ ہے۔ ہاں، ڈپارٹمنٹ کا جو نام ہے، جو سنستھا کا نام ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں جو کام کرنے والے ہیں وہ الگ الگ ہیں، ہر ایک کے پاس دو ہے۔ تو مولا جب یہ دو بیٹھے ہیں، ہم کھا رہے ہیں تو دیکھ رہا، پی رہے ہیں تو دیکھ رہا، چل رہے ہیں تو دیکھ رہا، اٹھ رہے ہیں تو دیکھ رہا، بیٹھ رہے ہیں، گالی دے رہے تو لکھ رہا، نماز پڑھ رہے تو لکھ رہا، بدی کر رہے تو لکھ رہا، گناہ کر رہے تو لکھ رہا ہے، نیک عمل کر رہے تو لکھ رہا ہے۔ تو جو یہ دو موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، پوائنٹ شوڈ بی نوٹڈ۔ ہاں، جب دو ہمارے پاس ہے، ہر لمحہ ساتھ ہے، تو ان کے تعلق سے کہنا تھا کہ مولا، ان کے تعلق سے کہنا کہ مولا میرا رب یہ کہتا کہ میں نے کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ اس نے کرامن کاتبین کیوں نہیں کہا؟ کرامن کاتبین میرے ساتھ ہے، میں مرا وہ چلے گئے، آپ مرے ہو گیا معاملہ ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ تھے، وہ چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، وہ ادھر گئے، وہ ادھر گئے، ہے نا بھائی؟ سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ چلے گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی غلطی کرے تو اس کے تعلق سے اس دور کا جو کرامن کاتبین جو تھا وہ گواہ دے گا۔ آج جو غلطی کرے آج کے تعلق سے اس دور کرامن کاتبین گواہ نہیں دے گا۔ کوئی ایسا ہو جس کا زمانہ ہر زمانہ ہو، کوئی ایسا ہو جس کا دور ہر دور میں ہو، کوئی ایسا ہو جس کا زمانہ، جس کا دور جو ہر دور میں ہو، تاکہ ہر دور کی گواہی دے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ بہت دور سے لا رہا ہوں میں آپ لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کے لیے۔ یہ عقل کے پیدل جو ہے نا، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ایسا نہیں مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے قرآن تو پڑھنا نادان۔ اللہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہو جب میں ہر ایک امت سے ایک گواہ لاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے موسیٰ علیہ السلام گواہی دیں، عیسیٰ کی امت میں عیسیٰ گواہی دیں، ہاں، آدم کی امت میں آدم گواہی دے، شیش کی امت میں شیش گواہی دے، نوح کی امت میں نوح گواہی دے، ادریس کی امت میں ادریس گواہی دے، ابراہیم کی امت میں ابراہیم گواہی دے، اسماعیل کی امت میں اسماعیل گواہی دے۔ ہر دور میں اللہ نے کیا کہا؟ کیا ہی ہو جو میں ہر امت سے ایک گواہ لے کر کے آؤں، ہر امت سے ایک گواہ لے کر کے آؤں۔ تو امت میں جو گواہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ اس دور کا نبی ہوگا، وہ اس دور کا، اس امت کا نبی ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کے پاس امت کے سارے اعمال کھلے ہوتے ہیں، ہر افعال کی خبر، امت کے ہر افعال، ہر اعمال کی، یہاں تک کہ نفس کی حرارت کی بھی خبر نبی کو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر خبر نہ ہو ان کی بات، اگر کہتے خبر نہیں ہے، خبر نہ ہو تو گواہی کیا دیں گے بھائی؟ مجھے
آپ کے تعلق سے معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہے، کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ اب کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ حضرت ان کے بارے بتاؤ کیا کرتے، تو میں کیا بتاؤں گا؟ میں کیا بولوں گا بھائی؟ ہاں، جن کو معلوم ہے، جو جانتے ہیں، وہی بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے، رشتہ داری کہاں پہ ہے، کیا کیا ہے، کیا کر، سارا کوئی بتائیں گے نا۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں تو میں بتاؤں گا کیا؟ اگر امت کے افعال و اعمال نبی کو پتہ نہ ہو تو اللہ نے جو کہا کہ ہر امت سے ایک گواہ لاؤں گا، تو نبی گواہی کیا دیں گے؟ نبی گواہی کیا پیش کریں، کیا گواہی دیں گے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر نبی کو اس کی امت کے اعمال و افعال و کردار کی خبر ہے۔ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اچھا، آپ بولیں گے حضرت آپ کہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا نہیں، میں وہی ہوں، اس لیے کہ آیت کا بھی آدھا ٹکڑا پیش تو آدھا باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر امت سے ایک گواہ لاؤں گا، اور اے میرے محبوب ان تمام کی گواہی پر آپ کو گواہ بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے اپنی بات نہیں کی، کل کو کوئی ملا نہ کہہ دے کہ اپنے طرف سے بول، نہیں، 5واں پارہ سورہ نساء اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ کو مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہر امت سے ایک گواہ لاؤں گا، اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی امت آئے، جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی اپنی امت کے گواہ ہیں، اور سرکار تمام نبی کی گواہی پر گواہی پیش کریں گے۔ پتہ یہ چلا نبی کا زمانہ صرف یہ زمانہ نہیں ہے، بلکہ آدم کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، نوح کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، شیش کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ابراہیم کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اسماعیل کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اسحاق کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، داؤد کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، زکریا کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، شیش کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، یحییٰ کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عیسیٰ کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ، موسیٰ کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ، ذوالکفل کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ، ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ہر زمانہ، ذرا زور سے، ہر زمانہ، ہر زمانہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، ہے سب کی زباں پر ترانہ نبی کا، ہے سب کی زباں پر ترانہ نبی کا، اور ازل سے ہے شیطان مسلمان کا دشمن، ازل سے ہے شیطان، ذرا زور سے، ازل سے ہے شیطان مسلمان کا دشمن، اور وہابی ہے دشمن پرانا نبی کا، وہابی ہے دشمن، ذرا زور سے، وہابی ہے دشمن پرانا نبی کا، ہر زمانہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ بات کرنی تھی ادب مصطفیٰ کے تعلق سے، بات ہو گئی گواہی کے تعلق سے، آدھی تقریر تو اس پہ ختم ہو گئی۔ وہ کیا ہے، جب بات کرنے پہ آتے پھر بات سے بات نکل ہی جاتی ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، میں عرض کر رہا تھا جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں میرے سرکار ملاحظہ فرما رہے، سبحان اللہ، اپنے عاشق کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب عاشق کا بھی کام ہے کہ نبی کی محبت میں دل سے سبحان اللہ کہے، تاکہ ایک پیڑ جنت میں اس کے نام کا لگ جائے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ، ایک کھجور کا پیڑ جنت میں لگ جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ یہاں کہیں گے، پیڑ آپ کا، کیا محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے، سبحان اللہ۔
ایک سبحان اللہ کہے تو ایک پیڑ ہے. ہاں زندگی میں 100 بار سبحان اللہ کہے تو 100 پیڑ لگ گئے سبحان اللہ. وہ دھوپ میں کیسے رہے گا؟ ہاں دھوپ میں رہے گا کیا؟ ہمارا ایک پیڑ ہو تو کسی کو آنے دیتے رہے نکل نکل یہ میرا پیڑ ہے اس کے چھاؤں میں بیٹھوں گا ہے نا. ایک پیڑ ہو یا تو کہتے ہیں نا. وہاں تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا 100 پیڑ ہے سبحان اللہ. کتنا سایہ میں رہے گا نا نبی کا امت نبی کی امت سبحان اللہ. بس صدق دل سے نبی کی محبت میں سبحان اللہ کہتے رہو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور ادب. کل اسی تعلق سے گفتگو چل رہی تھی نا, میں نے کہا انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا. نبی کی محبت اور ادب. اللہ قرآن نے نبی کی بارگاہ کے آداب نبی کی امت کو سکھائے. سبحان اللہ. کیسے بولنا قرآن میں دیکھو آپ. نبی کی بارگاہ میں کیسے بیٹھنا قرآن میں دیکھو آپ, ہے نا. نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا کہ نہیں کرنا قرآن میں دیکھو آپ. سب کچھ ہے. جو لوگ نہیں مانتے پھر قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے لعنت ہے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں پھر آگے بڑھیں گے, اپنی بات بڑھے گی انشاءاللہ. وہ یہ آدمی تکلیف کس کو دیتا ہے؟ اللہ کو کہ رسول کو؟ بولو نا بھائی, رسول کو نا. اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے کیا؟ کسی کے اوقات ہے کیا؟ ہاں وہ تو نمرود نے کیا تھا, ہوا میں تیر مار رہا تھا, کہاں ہے خدا بول گئے, وہ تیر پلٹ کے اس کے اوپر. ہاں تو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے رب کو؟ ہاں کوئی تکلیف دے سکتا ہے رب کو؟ نہیں دے سکتا نا. تکلیف کوئی رب کو پہنچا نہیں سکتا. اگر پہنچائے گا تو کس کو؟ نبی کو. تکلیفیں دیے تو کس کو؟ کانٹے بچھائے کن کے راہ میں؟ نبی کی راہ میں. کھانے میں لیت بکریوں کے لا کے ڈالے کس کے؟ نبی کے. ہاں پتھریں بچوں نے ماری کن پر؟ ہاں نبی کو پتھریں ماری. اللہ کو تکلیف کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. مگر قرآن کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور رسول کو. تو مولا تجھے تو کوئی تکلیف دیا ہی نہیں. اللہ کو تو کوئی تکلیف دیا ہی نہیں. دیا کیا ہے؟ کوئی دے سکتا ہی نہیں. ہاں اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہی نہیں. تو یہ کہنا تھا کہ وہ جو تکلیف دیتے ہیں رسول کو, یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کیا کہا؟ وہ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو. اللہ کو اور رسول کو. تو مولا تجھے تو کوئی تکلیف دیا ہی نہیں, پھر یہ کیوں کہہ رہا کہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے؟ یہ سمجھانا چاہتا میرا خدا کہ میرے محبوب کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینے کے برابر ہے. میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا میری شان میں گستاخی کرنے کے مترادف ہے. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری بارگاہ میں بخشے جاؤ, میری بارگاہ سے تمہیں سرخروئی ملے, تو تم میرے محبوب کو تکلیف نہ دینا. اور جو تکلیف دے گا نبی کو, اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ جو تکلیف دیتے ہیں نبی کو, قرآن پڑھتے مگر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. ہاں قرآن پڑھتے ہیں مگر نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں. میں انشاءاللہ ابھی ہے ہمارے پاس 8-10 دن, میں بتاؤں گا کہ کیسا کیسا نہیں. اگر بینڈ نہ بجا دیا تو میرا نام بھی غلام احمد رضا نہیں. اور اگر وہ پکا والا ہوگا, اس کا سب کچھ صحیح ہوگا تو تسلیم کرے گا, اور ادھر ادھر والا ہوگا تو پھر جانتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے نا. اگر پکا سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری بھی ہے, سمجھ بھی ہے, عقل و شعور بھی ہے, تو ضرور سمجھے گا. انشاءاللہ آگے گفتگو ہوتی رہے گی. تو ہے 4-5 جو بھی ہے انشاءاللہ.
میں عرض کر رہا تھا ادب مصطفیٰ دیٹ از امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ اہمیت کا حامل، بلکہ ادب اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ادب اگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، ادب سے ہی سب کچھ ہے، ادب سے ہی آپ ادب کریں گے تو آپ کے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ ادب مصطفیٰ سے اگر آپ کے اعمال خالی ہیں تو آپ کے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ کا ادب تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ وہ تو شاعر نے کہا نا، ادب گاہیت زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجاد۔ فرمایا دنیا میں عرش کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا ادب کا مقام ہے جہاں پر جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے اولیاء اللہ بھی اپنے سانس کو روکے رکھے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ادب ہے، سبحان اللہ۔ تو ادب، نبی کا ادب تو بہت بڑی بات، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ نبی کو جس چیز سے پیار ہو جائے اس چیز کا ادب بھی ہمارے ضروری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جس چیز سے نبی پیار کریں، جس چیز سے نبی کو نسبت ہو جائے اس چیز کا ادب بھی ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے در و دیوار کو چوم رہے تھے۔ کیا چوم رہے تھے؟ مدینے کے در و دیوار کو چوم رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مالک کیا کر رہے ہو؟ در و دیوار کو چوم رہے ہو؟ یہ دیواریں ہیں، در ہے، ان کو چوم رہے ہو؟ امام مالک نے فرمایا چومنے کی وجہ یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ان گلیوں سے میرے آقا گزرے ہوں گے، سبحان اللہ، ان گلیوں سے میرے آقا گزرے ہوں گے۔ جب آقا گزرے ہوں گے تو آقا سے لگنے والے آپ کے جبہ شریف، آپ کا کپڑا شریف، آپ کا جو ہے آپ کی چادر شریف جو بھی ہے، آپ کا لباس جب چلے ہوں گے ان در و دیوار سے کبھی مس کیا ہوگا، کبھی ٹچ کیا ہوگا۔ ہائے 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 عشق! اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر میں بھی کیا گہرائی ہے اور کیا گہرائی ہے یار، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اے عشق، نبی کا عشق جو ہے، اے عشق تیرے صدقے، ہمارا والا عشق نہیں آج کل کا نکموں والا، ہاں یہ عشق نہیں ہے۔ بس ذرا سے کچھ میں عشق کرتا ہوں، اب عشق کا عین سمجھ میں نہیں آیا۔ عشق تو وہ پاک چیز ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا اگر کوئی کسی کے عشق میں، سچا عشق میں مر جائے اور اپنے عشق کو پاک رکھے تو فرمایا گیا اس کے عشق میں مرنے کی وجہ سے اسے شہید کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ مگر عشق پاک ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی کسی کالی لونڈی سے پیار کرتا ہو، کسی کالی کلوٹی لونڈی سے پیار کرتا ہو اور سچی محبت ہو، اپنے عشق کو اپنے سینے میں دبائے رکھے اور غلط تصورات ذہن میں نہ لائے، عشق کو پاک رکھے تو اسے بھی شہید کا ثواب ملے گا مرنے پر۔ عشق پاک ہے، یہ آج کل کا عشق تھوڑی ہے، جنسی اور جسمانی ہوس کو پورا کرنے کا نام عشق نہیں ہے۔ عشق کے دو کیٹیگریز ہیں، کتنے ہیں؟ ایک ہے محبت اور ایک ہے عشق۔ ہاں ابھی محبت ہی کو سمجھے نہیں، عشق کو کیا سمجھ پائیں گے؟ خالی بال کٹانے سے عشق ہو جائے گا؟ 4-5 انگلیاں پہن کے مست گھومنے سے، پٹیوں کو دکھانے سے عشق ہو جائے گا؟ اس کا نام عشق ہے؟ دیکھو آج کل
وہ کہتے کسی نے کہا گھر میں نہیں دانے اماں چلی بھنانے. ہاں گھر میں کھانے کو کھانا نہیں مگر پینٹ یہاں سے جہاں تک آ گئی ہے, وہ بیلٹ دکھ رہا ہے, وہ واچ کو ایسے کر کے چل رہا ہے, مانا ترم کھا چل رہا ہے. دکھاوا, ریا ہے نا, دکھاوا کر رہا ہے. اس کا نام عشق ہے. عشق کے دو کیٹیگریز ہیں, کتنے؟ ایک محبت اور ایک عشق ہے. عشق آسان نہیں ہے, عشق آسان نہیں ہے. محبت جب اپنے اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے تب جا کے عشق بنتا ہے, تب جا کے عشق. عاشق بننا اتنا آسان نہیں ہے, بلکہ فرمایا گیا محبت اور عشق میں فرق کیا ہے. محبت اور عشق میں بہت ٹائم ہو جا رہا بھائی, 10 بج جا رہا ہے اسی میں تو خالی. محبت اور عشق میں فرق کیا ہے تو کہا جب محبت کسی کو کسی سے ہو جائے, جب محبت کسی کو کسی سے ہو جائے تو اپنا بھی خیال رہتا اور جس سے محبت ہو اس کا بھی خیال رہتا. یہ محبت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولے نا یار. محبت جب کسی کو کسی سے, میں نے پہلے کہا پاک محبت, یہ آج کل کی لونڈو والی محبت نہیں, یہ ڈھکوسلا ہے اور یہ اتنی بڑی برائی ہے اس معاشرے کی. بس چھوٹی سی بات عشق ہو گیا, ابے کہا للو پنجو عشق سمجھ رکھا ہے. محبت جب کسی سے کسی کو ہو جائے اپنا بھی خیال رہتا اس کا بھی خیال رہتا, لیکن عشق جب کسی کو کسی سے ہو جائے تو صرف اسی کا خیال رہتا, اپنا خیال نہیں رہتا. یہ عشق ہے, یہ عشق ہے میرے دوست, یہ عشق ہے. اس لیے عشق کرنا ہے تو نبی سے کرو. جہاں پر سب دم توڑ جاتے ہیں وہاں نبی کا عشق کام آتا ہے. اعلیٰ سرکار حقیقت میں عاشق تھے, تبھی کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے. ذرا زور سے اور ذرا زور سے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. نبی سے عشق ہو گیا, اب جہنم سے جلنے سے چھٹ جا رہے ہم سستے میں. ہائے 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 ہائے. نبی سے عشق ہو گیا, اب جہنم میں جلنے والے تھے وہ سستے میں چھٹ جا رہے ہیں. وہ زور سے بولے نا بھائی. عشق کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ کہا اے عشق تیرے صدقے. نبی سے عشق جو ہوا ہے تو اے عشق, اس لیے میں نے پہلے کہا یہ والی عشق نہ کرنا, یہ بیکار عشق ہے. وہ عشق کرنا ان سے کرنا جن سے عشق کرنے کی وجہ سے تم جہنم سے نکل جاؤ گے اور جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا. فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی, جو آگ, وہ آگ لگائی ہے, ایسی آگ سینے میں لگی ہے کہ اس سینے کی آگ سے, اس عشق کی آگ سے وہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی. سبحان اللہ. اس عشق کی آگ سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی. فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو اگر محبت کرنی ہے, پیار کرنی ہے, عشق کرنی ہے, اس سینے کو عشق مصطفیٰ سے بھڑکانی ہے تو محبت مصطفیٰ کا عشق جو ہے کہ آگ سینے میں روشن کرو, تاکہ اس محبت کی وجہ سے تم جہنم سے نکل جاؤ اور جنت کا پروانہ مل جائے. بات میری کہاں سے کہاں چلی گئی؟ امام مالک کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا, ہے نا. امام مالک مدینے کے در و دیوار کو چوم رہے ہے نا. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کو؟ بند کر دوں کیا؟ ہاں آہستہ بول رہے ہیں آپ لوگ نا, کل سب لوگ آئیں گے نا پھر صحیح میں پکا. ٹھیک ہے. اب مدینے کے در و دیوار کو چوم رہے ہیں. کسی نے کہا کہ مالک کیا کر رہے ہو, در و دیوار کو چوم رہے ہو, در و دیوار کو چوم رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں سوچتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ اس گلی سے گزرے ہوں گے. سبحان اللہ. میرا محبوب, میرا سونا
میرا پیارا حبیب میرا نبی اس گلی سے گزرے ہوں گے سرکار. جب سرکار گزرے ہوں گے تو سرکار کے جسم سے لگنے والے کپڑے ان در و دیوار سے ٹچ ہوئے ہوں گے, بس ہوئے ہوں گے, لگے ہوں گے. تو میں در و دیوار کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ ان دیواروں کو نسبت میرے آقا کے مقدس کپڑوں سے ہے, لباس سے ہے. میں اس لیے چوم رہا ہوں, ان دیواروں کو نسبت میرے آقا کے لباس سے ہو گئی ہے. یہاں چومنے کی وجہ سے, اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا فیض عطا فرمائے گا اور اس کا صلہ مجھے عطا فرمائے گا. اب سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے نا, آبجیکشن آور رول. جانتے ہیں نا آج کل سوال بہت زیادہ کرتے ہیں, کیا مالک مندی اے امام مالک کیا بات ہے. اگر آپ جب سرکار چلتے تھے تو ایسے کپڑے کو ایسے دیوار میں لگا لگا کے چلتے تھے, جب آپ در دیوار کو چوم رہے ہیں, ہاں لگا لگا کے چوم رہے تھے, لگا لگا کے پھر رہے تھے. امام مالک کا جواب سنو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے سرکار گزرے ہوں گے, لگا لگا کے نہیں چل رہے کپڑے کو, لیکن جب سرکار گزرے ہوں گے تو سرکار کی نگاہ نبوت ان در و دیوار پر پڑی ہوگی. سرکار کی نگاہ, سرکار کی نظر, نگاہ نبوت ان در و دیوار پر پڑی ہوں گی. سرکار کی نگاہ نبوت ان دیوار پر پڑی ہوگی. میں اس لیے چوم رہا ہوں تاکہ سرکار کی نگاہ نبوت جو ان در و دیوار پر پڑی ہے اس کا فیض مجھ تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, عشق ہو تو ایسا ہو یار. آج تو ہمارا بھی عشق ہے نبی سے. ابھی دیکھیں 12 کو نعرہ تکبیر, ایسا لگ رہا جتنے کھایا تھا پورے سال میں ایک ہی بار میں نکال دیا. بس ایک دن دکھا دیا, باقی پر ختم. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ صدقہ, نہ خیرات. ماں باپ کو تکلیف دے ہی رہا ہے, بیوی بچوں کو مار ہی رہا ہے, بڑوں کو تکلیف دے ہی رہا ہے, گٹکا کھا ہی رہا ہے, بال کٹا ہی رہا ہے, وہ لڑکیوں کی طرف بال پیچھے رکھ ہی رہا ہے, وہ انگوٹھیاں پہن کے اور ایک بات پہن کے یوں کر ہی رہا ہے. فیشن ہے اس کے پاس. یہ پکا عاشق ہے, یہ پکا عاشق ہے. ارے شرم کرو شرم. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا, لیلا سے مجنو کو محبت ہوئی تھی نا, سنے کہ نہیں سنے؟ لیلا مجنو کے داستان سنے ہیں؟ ارے مجنو جو ہے لیلا کے گلی کے کتے کا پاؤں بھی چوم رہا تھا. کسی نے کہا کہ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو, تو کہا کیوں نہ چوموں, یہ میری لیلا کے گلی کا کتا ہے. تو محبت ایسی ہونی چاہیے نا بھائی, محبت ایسی ہونی چاہیے نا, اس کی ہر چیز سے محبت کی جائے. یہ کیا محبت ہے؟ بس حسن سے محبت ہے, باقی سب چھوڑو. شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں, دیکھو خالی خوبصورتی, گوری چٹی ہونا اس کو ہے نا, باقی کردار جائے. کنڈیشن اپنے کو وہ آئے گی سدھر جائے گی بول رہے ہیں. یہ پہلے سے کچھ بگڑا ہوا ہے تو اس کو کیا سدھار پائے گا وہ؟ ہاں بھائی صحیح ہے, غلط بول رہا ہوں کیا؟ گوری چٹی ہونا اس کو, خوبصورت جنت کی حور, اور یہ ہے چڑیا کھانے کا لنگور. اس کو گوری چٹی ہونا اس کو. کہنے کا مطلب یہ ہے عشق یہ نہیں جو آپ اور ہم کر رہے دکھاوا, یہ نہیں. عشق دل سے کی جاتی ہے. عشق جو ہے آپ نبی سے پیار کرتے, عشق ہے نا اگر آپ کو, تو پھر نبی کی ہر ادا کو اپنائیے. نماز کبھی مت چھوڑیے, اس لیے کہ سرکار فرماتے جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہی حال عورتوں کو بھی ہونا چاہیے, یہی حال میری ماں بہنوں کو ہونا چاہیے کہ وہ بھی محبت کریں نبی سے, وہ بھی کنیز فاطمہ بن جائیں. اور ہماری عورتوں کو بھی حال الگ ہے. اللہ اکبر. وہ جب باتیں شروع ہوتی ہے تو بس کس کی جیٹھانی کی, اس کی ممانی کی, پھپھانی کی, نہ جانے کس کی سارا کا سارا لے کر کے لگے تو بکھیڑا کھول دیے پورا دم. اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, کھانا کیا بن رہا ہے, اماں سے سنو, یہ بتائیں گے ان کے گھر میں کیا کھانا بنے گا آج, ہے نہیں. سارا وہ جامنیر میں, وہاں پھنا چوپڑ میں, اس کے پھپھو کے, نانا کے, خالہ کے, پھپھو کے, ماما کے یہاں اس کا کیسا رشتہ آیا تھا, کیا ہوا تھا, ان سے پوچھ لا, بیٹھے بیٹھے یہ سب بتا دیں گے. وہ
نماز یہ گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے ہمارے، کام کرتے ہیں ہم، بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بچوں کو دودھ پلانا پڑتا ہے، شوہر کی خدمت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، سسرال ساس سسر کی خدمت ہے، یہ سب کرتے تھک جاتے ہیں، اب نماز پڑھنے ہوتا۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی ای پرشت نماز بوت، قیامت کے دن مرد سے بھی عورت سے بھی سب سے پہلے یہی سوال ہوگا، نماز نماز۔ اگر نماز میں کامیاب ہو گئے تو سب میں کامیاب، اور نہیں تو جائیں گے پھر۔ اس لیے عاشق وہی ہے نبی کا، کنیز وہی ہے نبی کی جو نبی کی سنت کو فالو کرے، سب کچھ گوارا کرے لیکن نماز چھوڑنا۔ ایک بات بتاؤ، آج کل لونڈوں کو کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے وہ، محبت ہے۔ کیا کرے گا رے بھائی؟ گھر چھوڑ دوں گا میں کہا اتنا ہی کر سکتا تو خالی، بس اس کے آگے تو کچھ ہوگا بھی نہیں، اتنا ہی کر سکتا بس۔ اور گھر چھوڑے کتنے دن کے لیے؟ 10 دن کے لیے، جہاں جیب میں پیسہ ختم، اماں میں آ رہا ہوں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اتنے ہی کر سکتے۔ نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ایک عاشق جو کہتا میں عاشق ہوں نبی کا، وہ ٹھنڈک کو پہنچائے کہ ٹھنڈک کو کھینچ لے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ادھر دیکھیں آپ لوگ، کیا لوگ آنا جاتا کریں گے، سب کو دیکھتے رہیں گے آپ، کیا ہونا چاہیے؟ ٹھنڈک پہنچانا چاہیے نا، تبھی تو عاشق بنے گا نا۔ یہ کون سا عاشق ہے بھائی، نماز کو چھوڑ رہا ہے، ٹھنڈک کو کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں؟ تو سب سے پہلے نماز کی پابندی ہو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو سچا عاشق ہوگا نبی کا وہ کبھی نماز آہستہ کیوں بولو، ذرا زور سے بولو نا بھائی، مجھے لگے تو سے کہ آپ لوگ وعدہ کر رہے ہیں میرے سے۔ وہ نماز، ہمارے نبی نماز اس قدر پڑھتے تھے، اللہ اکبر، سرکار اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاؤں پورا پھول جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ پاؤں پورا ورم آ جاتا، پھول جاتا تھا پاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کی محبوب بیوی، محبوب رب العالمین، وہ عائشہ کہ جن کے بستر پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ وہ عائشہ جن کی پاکی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عائشہ جن کے تعلق سے آیت تطہیر نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ وہ عائشہ جن کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ میری وہ بیوی ہے کہ جن کے بستر پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ آپ اتنی نمازیں پڑھتے عبادت کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، آرام کر لیا کرے آپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو نبی معصوم عن الخطا ہے وہ اس قدر نماز پڑھ رہے کہ پاؤں پھول جا رہا ہے، اور یہ جھنڈا اٹھا کے نعرے تکبیر لگانے والا، نبی کا عاشق کہنے والا، صبح کو سو رہا ہے تو اٹھ رہا ہے ڈائریکٹ 9-10 گھنٹے کو، رات کو سویا تو، اور کہہ رہا میں عاشق ہوں۔ بھائی عاشق ہے تو نماز پڑھ لے، اتنا ہی کر لے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ امام مالک، بات ہماری وہاں پہ تھی نا، آگے بڑھ گئی تھی بات۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرکار گزرے ہوں گے، سرکار کی نگاہ پڑی ہوگی دیواروں پر، اس لیے چوم رہا، سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے سوال کیا اے امام مالک جب سرکار چلتے تھے تو درو دیوار دیکھتے دیکھتے چلتے تھے؟ جب چلتے تھے تو ایسے کہ دیکھتے دیکھتے چلتے تھے؟ آپ چلتے تو کیسے دیکھتے دیکھتے کس کا گھر ہے کیا ہے نہیں، ایسے چلتے ہیں کیا آپ لوگ؟ سرکار تو میٹھی نگاہ والا، سبحان اللہ، وہ نیچی نظروں والا، سبحان اللہ۔ ادب کے تعلق میں گفتگو کرنے کی بات ابھی آئی نہیں، ابھی تک ادب تک پہنچے ہی نہیں، ابھی تو ادھر ہی ہم لوگ گھوم رہے ہیں آس پاس میں۔ تو سرکار جب چلتے تھے تو کیا دیواروں کو دیکھ دیکھ کے چلتے تھے؟ امام مالک کا جواب سنو، سبحان اللہ۔
فرماتے ہیں ٹھیک ہے جب سرکار چلتے تھے در و دیوار کو دیکھ کر نہیں چلتے تھے، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب سرکار گزر رہے ہیں یا گزرتے تھے سبحان اللہ، تو یہ در و دیوار تو میرے آقا کو دیکھ رہے تھے نا سبحان اللہ، یہ دیواریں، یہ در و دیوار تو دیکھ رہے تھے نا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، جمال مصطفیٰ ان دیواروں میں آیا اور ان دیواروں کو میں دیکھ رہا ہوں تاکہ نبی کے جمال کی کچھ چھیٹیں کچھ جھلکیں میرے اندر بھی سما جائیں سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے میرے دوست، یہ عشق ہے میرے دوست، یہ ادب ہے میرے دوست۔ جب یہ ادب، یہ عشق، یہ محبت آپ کے اندر آ جائے نا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ بات بڑی بڑھ گئی، ادب کے تعلق باقی انشاءاللہ میں پھر کل انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں تو یہ موضوع، ایک ہی موضوع بھی اتنی باتیں چل رہی ہے، وہی تو موضوع ہمارا پتہ نہیں کیا کیا آگے بڑھے گا۔ اللہ ہم تمام کو دارین کے ساتھ ہمارا فرمائے، بولنے کو غلطی ہو گئی خدا کو ایک بار معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولنے کو غلط اپنے حبیب کے